اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت ان احباب کو اور ان افراد کو جن کو صاحب نصاب بناتا ہے، اور صاحب نصاب بنانے کے بعد جب وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جو وعید اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کی تھی اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اسی ضمن میں ایک بات کہی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، یعنی دور نبوی کا ایک ایسا اندوہناک اور ایک ایسا المناک اور ایک ایسا درس عبرت والا واقعہ پیش آیا، جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا، اور جب ان کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی تلقین کی گئی اور ان سے زکوٰۃ مانگی گئی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ ملتا ہے۔ علماء مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں ایک بات یہ نقل کی ہے کہ اس آیت کا شان نزول ہے، جو قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی پڑھی گئی ہے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کیا ہے کہ لئن آتانا من فضلہ، اگر تو ہمیں اپنا فضل عطا کرے گا تو ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیکوکار لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا کر دیا تو اس کے ذریعے سے انہوں نے بخل کیا اور انہوں نے پیٹ پھیری اور وہ اعراض کرنے لگے۔ تو حضرت ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا کے اندر بہت غریب شخص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے لیے مالداری کی اور خوشحالی کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو کچھ تھوڑا تمہارے پاس ہے اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کثیر سے جس کو تم سرا نہ سکو، جس کو تم مطلب عمل میں نہ لا سکو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ وہ ہے جن کے لیے اپنی طرف سے ان کے کہے بغیر ان کے حق میں دعا فرمائی، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن حضرت ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جس خاکے کے اندر تم موجود ہو، جس حال کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر دی۔ حضرت ثعلبہ نے بازار سے بکری خریدی اور اس بکریوں کا ریوڑ اتنا پھیلا مدینہ المنورہ کے اندر سب سے زیادہ بکریاں اگر کسی کی تھی تو حضرت ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت ثعلبہ اب فجر میں نہیں آتے، پھر ظہر میں غائب رہنے لگے، پھر عصر میں غائب رہنے لگے، پھر یہ کہ 5 وقت کی نمازیں ان سے غائب ہونے لگی، اب تو جمعہ میں آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا ہوا، ثعلبہ کا کیا ہوا؟ تو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو چکی ہے اور بھیڑ بکریاں اور گائیں ان کے پاس اتنی ہو چکی ہے کہ وہ مدینے میں نہیں سماتی ہے، لہذا مدینے کے باہر وادی کے اندر وہ چلے گئے۔ حضرت ثعلبہ جمعہ کو آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وَيْحَكَ ثعلبہ وَيْحَكَ ثعلبہ، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ لیکن جب زکوٰۃ کے حصول یابی کی اور اس کو وصول کرنے کی ضرورت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احباب کو بھیجا، ایک قبیلہ سلیم کی طرف اور ایک قبیلہ جہینہ کی طرف، اور جس میں حضرت ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ پوری لسٹ آپ نے تیار کی اور کتنی زکوٰۃ ان سے وصول کرنی ہے اس کے تعلق سے وہ زکوٰۃ کے لیے ان احباب کو بھیجا۔ حضرت ثعلبہ کے پاس گئے،
حضرت ثعلبہ نے جب اس لسٹ کو دیکھا تو کہا کہ میں غور و فکر کرتا ہوں، یہ تو ٹیکس کی بہن ہے، جزیے کی بہن ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ واپس کر دیا اور کہا کہ میں غور کرتا ہوں۔ قبیلہ جوہینہ اور قبیلہ سلیم کے پاس بھی گئے تھے، ان لوگوں نے بخوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی۔ حضرت ثعلبہ کے پاس پھر 2 مرتبہ گئے، حضرت ثعلبہ نے پھر انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ تو جزیے کی بہن ہے، ٹیکس کی بہن ہے، میں غور و فکر کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں انہوں نے کہا، اور حضرت ثعلبہ کے پاس سے وہ ساتھی واپس آ گئے۔ دور نبی کا جو دور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، وحی کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فوراً نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہو گئے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق کو لگا دیا، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن تک، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ نے ان وعدہ خلافی کی ہے، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ بما کانوا یکذبون، اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ آیت کریمہ جیسی ہی نازل ہوئی، ایک حضرت ثعلبہ بن حاتب کے رشتہ دار اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً انہوں نے اس وحی کو سنا تو فوراً ثعلبہ کے پاس واپس گئے اور کہا کہ ثعلبہ فوراً جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، تمہارے تعلق سے وحی نازل ہو چکی ہے، لہذا تم جا کر زکوٰۃ بھی ادا کر دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ۔ ثعلبہ نے جب سنا تو حضرت ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کا حکم آ چکا ہے، اب تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اب تمہاری زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ حضرت ثعلبہ کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دور صدیق آیا، پھر دور صدیق کے اندر وہ زکوٰۃ لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس زکوٰۃ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس زکوٰۃ کو قبول کرنے والا۔ دور صدیق گزر گیا، دور عمر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس زکوٰۃ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زکوٰۃ کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا، اور علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا انتقال نفاق پر ہوا، لہذا یہ واقعہ جو المناک اور اندوناک ہے وہ صحابی رسول کا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، عارف صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، لیکن مال کی کثرت نے ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا، اور مال کی کثرت میں وہ اتنے اللہ رب العزت سے روگردانی کرنے لگے تھے کہ ان کی موت نفاق پر ہوئی، ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفاق پیدا کر دیا اور وہ منافق ہو کر مرے ہیں۔ لہذا یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور یہ آیت کریمہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم رہتی دنیا تک درس و عبرت کا ایک مقام ہے، اور رہتی دنیا تک وہ ہم سب کو ایک سبق دیتا ہے۔ لہذا جو بھی زکوٰۃ جو کہ فرض ہے اس کا انکار کرے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرے گا، اور اس کی موت نفاق کی حالت میں آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قبیح عمل سے بچنے کی اور اس کریہ عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسی طرح اس آیت کے ذیل میں ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا موقع ہے، لوگوں کے اندر زبردست معاشی بحران آیا ہوا ہے، مدارس زکوٰۃ پر چلتے ہیں، صدقات پر چلتے ہیں، آپ جیسے مخیرین حضرات کے عطیات پر چلتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زبردست معاشی بحران آیا ہوا ہے۔ لیکن ہم آپ سے یہ اپیل کریں گے، ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اس معاشی بحران کے دور میں جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ دے سکتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، تو مدارس کا بھی وہ بھرپور خیال کرے، مساکین کا بھی وہ بھرپور خیال کرے، بیوہ یتیم کا وہ بھرپور خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھ اسلام پر، موت ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔